میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ برادران عزیز، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا مقام، رتبہ، درجہ خود قرآن کس انداز میں بیان کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کا مقام اور ان کی عظمت جس انداز میں بیان کیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اپنے آقا سے نبی کے گھرانے کی عظمت سنی تو اس بات کو سننے کے بعد ان لوگوں کا عمل کیا رہا، ان لوگوں کا میرے آقا سید عالم کے گھرانے سے والہانہ محبت اور ان سے تعلق کیا رہا، انشاءاللہ تعالی عزیز المستعان اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے حبیب کہ آپ کی اہل بیت کو خوب مزکا و مصفا فرما دے، ہر قسم کی نجاست کو ان سے دور رکھے۔ برادران عزیز، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے حجرے میں تشریف فرما ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ ہے کہ جب قرآن کا نزول ہوتا تو میرے آقا اس کی تلاوت کرتے اور اس کی تکرار کرتے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی، آپ کے گھر والوں کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اس کی تلاوت فرمائی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کون ہے نبی کی اہل بیت؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت یقیناً آپ کے ازواج مطہرات ہیں، یقیناً آپ کے سارے اولاد نرینہ ہے، یقیناً آپ کی صحابزادیاں ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور سید عالم رحمت عالم نے تلاوت فرمائی۔ میرے آقا سید عالم تلاوت کرتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے، آسمان کو دیکھتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے دروازے کے اس آپ کے حجر مبارک کا جو دروازہ تھا، باب الداخلہ تھا، اس پر آپ کی نگاہیں رہتی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس پر ایک موٹا ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، میرے آقا سید عالم اس پردے کی طرف دیکھتے، بار بار زبان سے تلاوت ہوتی رہتی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور میرے آقا سید عالم کی نگاہیں اس دروازے پر ہوتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور زبان پر تلاوت ہے، پردے میں ذری سی حرکت آئی، جنبش آئی، پردہ ہلا تو ایک ننھے شہزادے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور محبتوں کا جو انداز تھا بے تکلفانہ، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چڑھ گئے۔ حضور سید عالم نے حضرت امام حسن جب تشریف لائے تو ان کو اپنے ایک زانو پر بٹھا لیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ابھی پردے پر میرے آقا کی نگاہیں جمی ہوئی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ پردہ پھر جنبش لیا تو دوسرے شہزادے آئے، امام مظلوم امام حسین علیہ السلام آئے، میرے آقا کی گود چڑھ گئے، آقا نے ان کو دوسرے زانوں پر بٹھا لیا۔ اب میرے آقا کی زبان پر تلاوت ہے اور اس دروازے کی طرف میرے آقا دیکھ رہے ہیں، نگاہ مصطفی بار بار پردے سے ٹکرا رہی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک آواز آئی سلام کی، میرے آقا نے سلام کا جواب دیا اور پردہ ہٹا تو خاتون جنت سیدہ نساء العالمین جو ساری عورتوں کی سردار ہیں وہ تشریف لاتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا، وہ قریب آئی، حضور نے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آ جاؤ، وہ حضور کے پیچھے آ کر بیٹھ جاتی ہے، بلکہ یوں سمجھیے گا کہ حضور کے سیدھے جانب بیٹھ جاتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تلاوت کر رہے ہیں اور نگاہ میرے آقا کی پردے ہی کی طرف ہے۔ سید عالم نے پھر ایک آواز آئی سلام کی، سید عالم نے سلام کا جواب دیا اور اذن طلب کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ سید عالم نے اجازت عطا فرمائی۔ شیر خدا مشکل کشا علی مرتضیٰ تشریف لاتے ہیں، میرے آقا نے ان کو اشارہ کیا تو وہ میرے آقا کی پشت کی جانب چلے جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا اپنی کمبل مبارک لیتے ہیں اور ان 5 نفوس مطہرات کو اس میں ڈھانک لیتے ہیں۔ ام المومنین وہاں تشریف فرما ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے، اس لیے جب دعا کرتے ہیں تو یہ سنت طیبہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا دو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور زبان پر قرآن کی یہی تلاوت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر اب میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، مولا یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو مزکا فرمانا، ان کو مصفا فرمانا۔ اب میرے آقا سید عالم پر ایک رقت ہے، آنکھ سے آنسو روا ہیں اور زبان پر یہ تلاوت ہے اور بار بار اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، مولا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ ام المومنین جب یہ کیفیت دیکھتی ہے اپنے آقا کی، سیدھے جانب تو خاتون جنت وہ کملیہ اوڑی ہوئی تھی، بائیں جانب کی جو کمل تھی وہ زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ ام المومنین نے دیکھا کہ اتنی بڑی عظمت کی بات ہے تو آپ نے اس کمبل کے کنارے کو اٹھاتی ہے اور اپنا سر اقدس اس میں داخل کر دیتی ہے اور زبان سے کہتی ہے، یا رسول اللہ کیا میں آپ کی اہل بیت نہیں؟
اب اس پر دو احادیث مبارکہ ہم کو ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم تو ہو ہی. دوسری روایت ملتی ہے کہ تم غیر پر ہو. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین جب یہ بات سنتی ہے تو اپنا سر کھینچ لیتی ہے اور میرے آقا کو تکتے رہتی ہے کہ آج یہ خاص رب سے راز و نیاز ہو رہی ہے. بار بار اپنے رب سے کہا جا رہا جو سمیع اور بصیر ہے اس کو سنایا جا رہا ہے کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے. ام المومنین اس پر گواہ ہو گئی کہ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ یہ میرا نواسا حسن ہے، اے اللہ یہ میری اہل بیت سے ہے. یہ میرا نواسا حسین ہے، یہ میری اہل بیت سے ہے. یہ میرا لخت جگر نور نظر راحت جان خاتون جنت فاطمۃ الزہرا میری بیٹی میری اہل بیت سے ہے. علی جو میرا چچازاد بھائی بھی ہے، میرا داماد بھی ہے، جس سے میں سرگوشیاں کرتا ہوں. جب نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ سے سرگوشیاں کرتے ہوتے، اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حیرت زدہ انداز میں دیکھتے کہ کیا شرف مل رہا ہے علی کو، کیا شرف مل رہا ہے کہ نبی سرگوشی کر رہے ہیں علی سے، نبی سرگوشی کر رہے ہیں علی سے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا تو کہنے لگے اے میرے جانثارو، تمہیں میری سرگوشی کرنے پر تعجب ہے؟ میں جب علی سے سرگوشی کر رہا ہوں تو تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ اس سے اور آگے کی بات سنو کہ میرا رب بھی میرے علی سے سرگوشیاں کرتا ہے، میرا رب بھی میرے علی سے سرگوشیاں کرتا ہے. وہ علی مرتضیٰ میرے آقا کی پشت پر بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا سامنے سائبان بنے ہوئے ہیں، علی مرتضیٰ پیچھے ہیں. اب سید عالم فرماتے ہیں یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت. قیامت تک کے آنے والوں کو بتلا دیا نبی محترم نے کہ میری اہل بیت ہے. کیونکہ آنے والے یہ کہتے کہ ہاں نبی کی بیویاں تو نبی کی اہل بیت ہوتی. بے شک ہے نبی کی بیویاں نبی کی اہل بیت، نبی کے بیٹے یقیناً اہل بیت ہے، نبی کے صاحبزادیاں یقیناً اہل بیت ہے. نوازوں کو اہل بیت تو مان لیتے، لیکن علی مرتضیٰ کے بارے میں آج بھی جبکہ صاحب قرآن جس پر قرآن نازل ہوا وہ بتلا رہے ہیں کہ یہ میری اہل بیت ہے، پھر بھی لوگ اپنی زبانیں کھول رہے ہیں. تعجب ہے جس پر قرآن کا نزول ہوا وہ قرآن کو نہ سمجھے، اس آیت کو نہ سمجھے، اور آج کا مولوی قرآن کو سمجھنے لگا ہے. تعجب کی بات ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، قرآن کی فہم عطا فرمائے، نبی کی معرفت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. برادران عزیز، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رقت ہے اور دعا ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. کپ کپاتی ہوئی لہجے میں میرے آقا سید عالم فرماتے ہیں مولا یہ میری اہل بیت ہے، ان کو مزکا فرما، ان کو مصفا فرما، ان سے نجاست کو دور رہنے دے، ان سے نجاست کبھی قریب نہ ہونے پائے. نہ صرف یہ بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو اما جان بی بی عائشہ اپنے حجرے سے دیکھتی ہے کہ سید عالم باہر ہے، اور پھر میرے آقا آسماں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے. نہ صرف اتنا نہیں بلکہ 6 ماہ تک میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جاتے تو اہل بیت اطہار علی مرتضیٰ کے حجرے پر رک جاتے. 6 مہینے تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ رک جاتے اور کہتے اے میری اہل بیت، اللہ نے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. پھر یہ کہتے کہ اللہ نے تمہارے بارے میں کہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ تو تم کو پاک صاف کرنا، مزکا و مصفا کرنا ہے. کون کس کا ارادہ ہے؟ اللہ. اللہ جو کن فیکن کا مالک ہے، جو ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ارادہ. 6 ماہ تک میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا کے حجرے پر، علی مرتضیٰ کے حجرے پر بار بار ندا دی ہے. دنیا دیکھی ہے، قلم بند کی ہے، ہم تک یہ بات کو پہنچائے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہم پر احسان ہے کہ میرے آقا کی ایک ایک بات کو سنتے اور ہم تک پہنچا دیتے. سینہ بس سینہ یہ باتیں ہم تک پہنچی ہے. راویوں کا احسان ہے جنہوں نے ایک کے بعد دیگر ان باتوں کو پہنچائے ہیں. میرے آقا کا ارشاد بھی تو ہے کہ اگر میری ایک حدیث بھی سن لو تمہیں معلوم ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچا دو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صاف کر دیا
کہ اللہ نے ان کو مزکا و مصفا فرما دیا ہے. اب نجاست اور ناپاکی کا کوئی تصور نہیں ہے، غلطی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں علی اور قرآن ایسے ہیں ایسے ہیں، اور یہ دونوں اس وقت تک ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ کوثر پہ آ کے مجھ سے نہ مل جائیں. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں، امام حسن کے بارے میں کہتے ہیں حسین منی وانا من حسین، ہاں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین میرا مظہر ہے تو میں حسین کا مصدر ہوں. اللہ اللہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی. قرآن کی بے شمار اور بھی آیت مبارکہ ہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. قرآن کہتا ہے کہ جب نجران والوں سے بات ہوئی، مناظرہ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت عیسیٰ کو لے کے عیسائی آئے، 40 آدمیوں کا وفد لے کر آتے ہیں، بات کرتے ہیں، نبی سمجھا رہے ہیں لیکن عیسائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کو بھی جلال آ گیا، قرآن کی آیت نازل کر دی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. جب علم آ چکا اے حبیب، اب مناظرہ بہت ہو چکا، اب سیدھا مباہلہ ہوگا. اب اے حبیب آپ ان کو مباہلے کی دعوت دے دیجئے. اور ساتھ میں کیا کہا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل، آپ کہیے گا ان سے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. ہاں حبیب ان سے کہیے گا کہ وہ اپنے بچوں کو لائے، آپ اپنے بچوں کو لائے. نساءنا ونساءکم، ہاں ان سے کہیے گا کہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. اب آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو لے آئے. اور انفسنا وانفسکم، اللہ اللہ، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے گا کہ تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنی جان کو لے آؤں گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. دوستو یہ بات اس دن تک کے لیے نہیں بلکہ ہم کو اور آپ کو جھوٹ سے بچنا چاہیے. گناہ کبیرہ میں شامل ہے جھوٹ، لیکن آدمی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، اس کی وعید کو نہیں سمجھتا ہے، اس کے عذاب کو نہیں سمجھتا. اس لیے صبح و شام کہیں نہ مذاق میں جھوٹ، نہ سنجیدگی میں جھوٹ. ہمیشہ سچ کہتا ہے مومن کی یہی شان ہے کہ وہ سچ کہتا ہے. جھوٹا جو ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. صرف اہل نجران پر ہی نہیں بلکہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہا گیا. سید عالم اب وہ تفصیلی واقعات کی طرف نہیں بلکہ قرآن جو تعارف دے رہا ہے اہل بیت کا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پیش کرتے ہیں، کس کو اپنی چادر میں چھپاتے ہیں، کس کو مباہلے کے لیے لے جاتے ہیں، وہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنا دی. نجران والوں کو کہہ دیا کہ کل مباہلہ ہوگا، تم بھی آنا، اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آ چکی ہے، کل تمہیں بھی آنا ہے اور مجھے بھی آنا ہے، اور تم کو اپنے بچوں کو لانا ہے، میں بھی اپنے بچوں کو لاؤں گا. تم اپنی عورتوں کو لانا، میں اپنی عورتوں کو لاؤں گا. تم اپنی جانوں کو لانا، میں اپنی جان کو لاؤں گا. اللہ اللہ، یہ فیصلہ ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے قرآن کو سنا دیا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کی تلاوت ہوتی تو جانثاران مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو سنتے اور یاد کرتے اور اپنے اسلامی بھائیوں تک وہ بات کو پہنچا دیتے. اب آگ کی طرح بلکہ ایسے ایک بے کراں سمندر کی طرح میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تلاوت ہوئی تو وہ تمام مسلمانوں میں پھیل جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیتے ہیں اور فجر کا انتظار کرتے ہیں کہ کل مباہلہ ہے.
کل مباہلہ ہے، مباہلے میں جانا ہے۔ اب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لائیں گے، کس کو پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ باطل کے مقابلے میں حق کو پیش کرنا ہے۔ اللہ اللہ، یہ وقت ہے کہ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے حجرے میں جاتے ہیں، حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ کہنے والا راوی کہتا ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سج دھج کر کھڑے ہیں، مسجد نبوی کا صحن بھرا ہوا ہے۔ آقا سید عالم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ تمام صحابہ کھڑے ہیں، صحابہ کے پیچھے باپ کے پیچھے بیٹی ہے، شوہر کے پیچھے بیوی ہے، بیٹے کے پیچھے ماں ہے، بھائی کے پیچھے بہن ہے، صحابیات بھی موجود ہے، صحابہ بھی موجود ہے، امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اپنے حجروں میں۔ آقا نبی رحمت سید عالم کے حکم کے منتظر ہے کہ نبی حکم دے تو ہم اپنے حجروں سے نکل آئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تیار کر لے آئے ہیں، سروں میں تیل ڈالا ہے، آنکھوں میں سرما لگایا ہے، صاف ستھرا لباس پہنایا ہے، جسموں پر خوشبو مل دیے ہیں، اور حضور سید عالم کے حکم کے منتظر ہیں کہ اب کس کو حکم ملے گا، کون چلے گا مباہلہ کرنے کے لیے۔ آج نجران کے عیسائیت آئی ہے، عیسائیت کے سامنے اسلام کے حق ہونے کو ثابت کرنا ہے، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتم ہونے کو ثابت کرنا ہے، نبی کی رسالت کی بھی گواہی ہے، اور اسلام کے حق ہونے کی بھی شہادت دینی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں باہر، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر علی مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، علی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، علی فاطمہ کہاں ہیں؟ بلاؤ میرے جگر کے ٹکڑے کو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فاطمۃ الزہرا بھی چادر میں سمٹی ہوئی اپنے حجرے میں کھڑی ہے کہ اگر بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو میں دوڑتی ہوئی حاضر ہو جاؤں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر علی مرتضیٰ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے بابا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ خاتون جنت وہ طاہرہ زکیہ مطہرہ ساجدہ اپنے حجرے سے نکلتی ہے، چادر میں سمٹی ہوئی لپٹی ہوئی، حضور سید عالم کے قریب آتی ہے۔ حضور سید عالم کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے پیٹھ کے پیچھے آ جا، فاطمہ میرے پیٹھ کے پیچھے آ جا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے چلے جاتی ہے۔ دونوں شہزادے اپنی ماں کے ساتھ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ میرے آقا سید عالم ان شہزادوں کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں، حسین ادھر آ میرے بیٹے، حسین میرے بیٹے ادھر آ جا، میرے بچے ادھر آ جا۔ سید عالم اپنے دست مبارک اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں حسین کی طرف، اور حسین ابن علی کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، اپنے گود میں لے لیتے ہیں۔ حسن مجتبی حسن بن علی کو اپنا ایک ہاتھ کی انگلی دے دیتے ہیں، میرے آقا سید عالم کی وہ انگلی پکڑ لیتے ہیں، علی سے کہتے ہیں، علی تو فاطمہ کے پیچھے ہو جا، تو فاطمہ کے پیچھے ہو جا۔ اب میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، امہات المومنین دیکھ رہی ہے کہ نبی کس کو لے جا رہے ہیں۔ قربان جائیں عاشقان مصطفیٰ پر کہ سب کے سب باادب کھڑے ہوئے ہیں آقا کے سامنے۔ آقا جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں، صحابہ دو راستوں میں کٹ جاتے ہیں اور بیچ میں راستہ بن جاتا ہے۔ آقا آگے بڑھتے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، اور یہ نورانی قافلہ پنجتن پاک کا آگے بڑھ رہا ہے، پنجتن پاک کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب نجران کے عیسائی سامنے، 40 عیسائی سامنے ہے۔ سید عالم کو دیکھا، یہ نورانی چہروں کو دیکھا، گود میں حسین ابن علی کو دیکھا، بازو میں حسن ابن علی کو دیکھا، اور پیچھے علی مرتضیٰ کو دیکھا۔ سامنے رسالت ہے، بیچ میں زکیہ و مطہرہ ہے، پیٹھے ولایت ہے، گود میں شہادت ہے، ہاتھ پکڑی ہوئی امامت ہے۔ اب میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کر کہتے ہو، اے نجران کے عیسائیوں آؤ۔ اللہ اکبر، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، کہنے لگے کہ میں جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، آؤ اب مباہلہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، آسمان کے نیچے آ جاؤ، کھلا آسمان ہے، اس پر میرا عرش معلیٰ پر میرا مولا تشریف فرما ہے۔ ثم استویٰ علی العرش جو ہے وہ نحن اقرب لحبل الورید ہے، جو تمہاری شارگوں سے زیادہ قریب ہے، جو عرش معلیٰ پر جلوہ فرما ہے، جو سمیع اور بصیر ہے، جو منصف اور عادل ہے، وہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔
فیصلے کی گھڑی آ گئی. بولے کہ اب مباہلہ ہوگا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. میں نے اپنے بچوں کو بھی لا لیا ہے. امت کی سردار، امت کے بچے بھی آ گئے، امت کی عورت بھی آئی ہے، اور میں اپنی جان کو بھی لایا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ حکمتوں سے بھرا فیصلہ ہے، حکمتوں سے بھرا فیصلہ ہے میرے آقا کا. یہ کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بدلا دیا کہ ارے نادانو، ان بچوں کو کہتے تھے کہ یہ بچے، ارے پڑوسی کے بھی بچے آئے تو میرے بچے آدمی پیار سے کہہ دیتا ہے. نہیں، میرا نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتا. اللہ جو کہلواتا ہے وہ کہتے ہیں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر جب لائے ہیں نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں، تو کس کو لایا ہے؟ بولے کہ ایسوں کو لاؤں گا، ایسوں کو لاؤں گا جو سارے بچوں کے سردار ہوں گے، جو سارے بچوں کے سردار ہوں گے. اب جب سردار کسی معاملے میں آگے آ جاتا ہے، کسی معاملے میں سردار نمائندگی کر دیتا ہے، تو ساری قوم کی نمائندگی ہوتی ہے، ساری قوم کی نمائندگی ہوتی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بچوں کو پیش کر دیا ہے. حسنین کریمین کو لا کر بتلا دیا ہے کہ سارے بچوں کے مسلمانوں کے سردار اگر کوئی ہے، سید الشباب اہل جنہ اگر کوئی ہے تو وہ حسنین کریمین ہے. میرا مظلوم نواسہ حسین ہے تو میرا مظلوم نواسہ حسن ہے. یہ دونوں آئے ہیں آج، اب نانا کی منزل پر آئے ہیں. ہاں بچوں کی منزل پر آئے ہیں. ان بچوں کو، ساری امت کے بچوں کے سرداروں کو میرے آقا نے پیش کر دیا. ساری عورتوں کی سردار خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سیدہ نساء العالمین، سارے عالم کی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا کو پیش کر بتلا دیا کہ امت مسلمہ کی تمام خواتین کی نمائندگی کر رہی ہے جو ان کی سردار ہے فاطمۃ الزہرا. اب آئی منزل انفسنا کی. اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ اپنی جان کو لے آئیں، آپ اپنی جان کو لے آئیں. میرے آقا نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابو طالب کو لا کر بتلا دیا کہ لوگوں گواہ رہنا، جب اللہ نے کہا کہ اپنی جان کو پیش کرو، میں نے علی کو پیش کر دیا، میں نے علی کو پیش کر دیا، علی کو پیش کر دیا. من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا آقا علی اس کا آقا، میں جس کا سردار علی اس کا سردار، میں جس کا حاکم علی اس کا حاکم. اللہ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے. اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کی روایت کرتی ہے. آپ بیٹھی ہوئی ہیں میرے آقا کے ساتھ. آقا سید عالم کہتے ہیں کسی سے کہ جاؤ عرب کے سردار کو بلا لاؤ، جاؤ عرب کے سردار کو بلا لاؤ. وہ بندہ اٹھا اور دوڑتا ہوا چلا گیا. نہ جانے کتنے مرتبہ میرے آقا سے سنا ہوگا، تبھی تو پلٹ کر یہ نہیں پوچھا آقا عرب کا سردار کون ہے، میں سمجھا نہیں، میں پہچانتا نہیں، میں آپ کس کو بلانے کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہا. بلکہ جیسے آقا نے کہا جاؤ عرب کے سردار کو بلا لاؤ، وہ بندہ اٹھا اور سیدھے دوڑتا ہوا علی مرتضیٰ کی جانب بڑھ گیا. اب یہاں ام المومنین ہے، ہماری ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے یا رسول اللہ عرب کے سردار تو آپ ہیں، عرب کے سردار تو آپ ہیں نا، پھر کون کہ آپ کس کو عرب کا سردار کہتے ہیں؟ بولے میں سارے انسانوں کا سردار ہوں، میں سارے انسانوں کا سردار ہوں، اور عرب کا سردار علی ہے. اللہ اکبر. دوستو اس حدیث مبارکہ کو ذرا ٹھنڈے دل سے بغض علی نکال کر محبت کے ساتھ میرے آقا کے ارشاد کو سمجھنے کی کوشش کرنا، میرے آقا کے ارشاد کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تو اس میں بڑی حکمت سمجھ میں آئے گی. نبی رحمت نے فرمایا عرب کے سردار کو بلا لاؤ. علی مرتضیٰ آ گئے،
قربان جائیں ہماری ماں کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. اما جان بی بی عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ عرب کے سردار تو آپ, میرے آقا نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتلا دیا کہ میں سارے انسانوں کا سردار ہوں, عرب کا سردار علی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ علی مرتضیٰ کو جب میرے آقا سید عالم جان بنا کر پیش کرتے ہیں, جان بنا کر پیش کرتے ہیں, یہ ایک تعارف ہے قرآن کا, یہ ایک تعارف ہے قرآن کا. جب قرآن نازل ہوا سید عالم نے, اور بھی بہت سی آیتیں ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی کسی اور خطاب میں اس سلسلے کی طرف توجہ دلاؤں گا آپ حضرات کی, لیکن اس سلسلے کے اندر قرآن کا تعارف بھی آپ نے سماعت فرمایا اور میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کو بھی سن لیں. اپنی اہل بیت سے کیسی شفقتیں کیا کرتے تھے, کیسی محبتیں کیا کرتے تھے. میرے آقا کا ایک ایک عمل قربان جائیں جانثاران مصطفیٰ پر کہ انہوں نے اس کو قلم بند کر لیا, اس کو محفوظ کر لیا, اور قیامت تک میرے آقا کے ارشادات محفوظ رہیں گے اور ایک کے بعد دیگر ایک نسل ختم ہوتے رہے گی. ہمارا بھی وقت آئے گا, جانکنی کا وقت ہوگا, سینے سے سانس اکھڑنے والی ہوگی, آنکھیں پھٹ رہی ہوگی, زبان موٹی ہوگی, لیکن ہم بھی اپنی نسلوں کو وصیت کریں گے, نصیحت کریں گے, بیٹا یہ بات سننا کہ محبت علی جز ایمان ہے, محبت اہل بیت جز ایمان ہے. یہ اگر تمہارے دل میں ہو تو تم کامیاب ہے, کیونکہ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس دل میں نفاق پلتا ہے اس دل میں محبت علی نہیں, جس دل میں نفاق پلتا ہے اس دل میں محبت علی نہیں آتی, اور جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس میں محبت علی کا مسکن ہوتا ہے, محبت علی رہتی ہی رہتی ہے. نبی رحمت سید عالم فرماتے ہیں کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا, لاکھ چاہتا ہے کہ میں بھی علی سے محبت کروں, ارے ساری دنیا علی علی کہہ رہی ہے, میں بھی تو علی کہوں, لیکن زبان موٹی ہو جاتی ہے, دل اجازت نہیں دیتا کہ علی کا نام بھی لیا جائے, علی کا ذکر بھی کیا جائے, علی کا تذکرہ بھی ہو جائے, علی کی عظمت بھی بیان ہو جائے. اس لیے کیونکہ اس کے دل میں نفاق ہے, اس کے دل میں نفاق ہے, اس کے دل میں نفاق ہے. نبی رحمت فرماتے ہیں جس دل میں نفاق ہے اس دل میں محبت علی نہیں ہے. برادران عزیز, قربان جائیں جانثاران مصطفیٰ انصاران مصطفیٰ پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہہ دیا. انصار کے سامنے علی مرتضیٰ کے بارے میں کچھ کہا تو انصار کا یہ حال ہوتا کہ جس محفل میں انصار اپنی محفل جمائے بیٹھتے اور بھی مہاجر بھی ہوتے, انصار بھی ہوتے, سبھی صحابہ اکرام بیٹھے رہتے, علی مرتضیٰ آتے تو انصار علی مرتضیٰ کو آتا دیکھتے تو سلام کرتے, مسکراتے, بلا کر بٹھا کر کرتے کیا, اب علی آ کر بیٹھ گئے, علی بیٹھے, صحابہ گفتگو کر رہے ہیں علی مرتضیٰ سے, اور صحابہ بار بار کبھی ادھر کو دیکھ رہے, 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 بار بار یہ کیفیت چل رہی. صحابہ کی نگاہیں جائزہ لے رہی ہے, محفلوں کا جائزہ لے رہی ہے, صحابہ ہے محفل کا جائزہ لے رہے ہیں, کہ کون کیا کر رہا. علی مرتضیٰ نے بھی سوال کر لیا, بولے کہ میں اکثر و بیشتر تمہیں دیکھتا ہوں, جب کبھی میں محفل میں ہوتا ہوں تو تم لوگ اپنی نگاہوں کو کبھی اس کو دیکھتے ہیں, کبھی اس کا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی اس کا چہرہ دیکھتے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ انصاران مصطفیٰ نے کہا علی آپ سے کیا بات پوشیدہ ہے, لیکن علی جب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ سے کہ آپ کے اور ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھو, اور اگر دیکھو کہ کسی کا علی کو دیکھ کر جس کا چہرہ کھل جاتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دینا, اور جس کا چہرہ علی کے چہرے کو دیکھ کر جن کا چہرہ اتر جاتا ہے, سک جاتا ہے, کھنچ جاتا ہے, اس کے نفاق کی گواہی دینا. اللہ اکبر. کیونکہ مومن جب علی کو دیکھتا ہے تو کھل اٹھتا ہے, منافق جب علی کو دیکھتا ہے گر پڑتا ہے, دل اداس ہو جاتا ہے.
ارے علی آ گئے، علی آ گئے، نبی کے علی آ گئے، نبی جس سے محبت کرتے ہیں وہ علی آ گئے. یہ نفاق ہے. ہم وہی دیکھتے رہتے ہیں. ارے کس کو دیکھ رہے، کس کو دیکھ رہے صحابہ اکرام؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو دیکھ رہے ہیں جو نبی کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں، جو نبی کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. ارے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جو صحابی کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. ارے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، جو حجر اسود کو چومتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، جو راتوں میں قیام اللیل کرتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، جو قرآن کے قاری ہے ان کو دیکھ رہے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں ارے نماز پڑھ رہا ہے لیکن علی کا چہرہ دیکھا اور اس کا چہرہ، علی کو دیکھ کر اس کا چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے، چہرہ اتر گیا. یہ نماز پڑھنے والا منافق ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا منافق ہے، یہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا منافق ہے، یہ صحابی کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر ٹھہرنے والا منافق ہے، یہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا منافق ہے، یہ حج کو جانے والا منافق ہے، یہ رمضان میں روزے رہنے والا منافق ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا چہرہ علی کو دیکھ کر اتر جاتا ہے ہم اس کے نفاق کی گواہی دیتے ہیں. اللہ اکبر. برادران عزیز، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل ہے. اور قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، قربان جائیں ابو بکر پر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی نماز میں ابو بکر تک رہے، علی سجدے میں ہے ابو بکر دیکھ رہے ہیں، علی مسجد میں آ رہے ہیں ابو بکر دیکھ رہے ہیں، علی مسجد سے جا رہے ہیں ابو بکر دیکھ رہے ہیں، علی لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں ابو بکر چہرہ دیکھ رہے ہیں، ابو بکر چہرہ تک رہے ہیں. اما جان بی بی عائشہ صدیقہ نے سوال کر لیا، بابا کیا بات ہے میں دیکھتی ہوں، میرا تو کام ہی یہ تھا کہ میں اپنے حجرے سے پردہ ہٹاتی، اپنے آقا رفیق حیات کو، میرے آقا میرے سرتاج کو میں تکتے رہتی، اور پھر نظر پڑتی تو آپ میرے بابا ہے، میں آپ کو دیکھ لیا کرتی، آپ کو دیکھ لیا کرتی. جب ہی بھی دیکھتی تو آپ علی کو دیکھتے، نبی کو دیکھتے، علی کو دیکھتے، علی کو دیکھتے، نبی کو دیکھتے. آج میرے آقا بظاہر ہم سے پردہ کر لیے، بظاہر ہم سے پردہ کر لیے، لیکن دیکھتی ہوں آپ امیر المومنین ہیں، لیکن میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ علی کو تکتے ہیں، علی کو تکتے ہیں. ارے آپ کی عمر مبارک، آپ کے فضائل، علی آپ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ کبھی وہ آپ کی طرف متوجہ رہے تب بھی آپ ان کو دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہتے ہیں. کبھی وہ نماز میں ہوتے ہیں پھر بھی آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. ارے وہ کبھی غیروں سے گفتگو میں ہم کلام ہوتے ہیں، اپنے صحابہ سے بات کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے بات ہو رہی ہے، اپنے ساتھیوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن آپ ہے کہ ان کا چہرہ تک رہے، ان کا چہرہ تک رہے اور مسکرا رہے، ان کا چہرہ دیکھ رہے مسکرا رہے. کیا بات ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بی بی عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، النظرۃ الی وجہ علی عبادہ، النظرۃ الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، اس لیے میں تکتا ہوں، اس لیے میں تکتا ہوں، میرے آقا نے کہہ دیا ہے تو میں تکتا ہوں. قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر. ایک مرتبہ میرے آقا نے بے تکلفی کے ساتھ، میرے آقا کی شفقت جوش میں ہے، کھاندے پر ایک جانب حسن کو بٹھا لیا، ایک جانب حسین کو بٹھا لیا. مدینے کی گلیوں میں میرے آقا جا رہے، مدینے کی گلیوں میں میرے آقا جا رہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کو دیکھا اور ان شہزادوں کو میرے آقا پر نانا رسول پاک کے کھاندوں پر سوار دیکھا تو رہا نہ گیا. یقیناً جو کہا 100% سچ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ قربان جائیں کیا عمدہ سواری، کیا عمدہ سواری، اس سے بہتر سواری روئے زمین پر کائنات میں ہو سکتی ہے. ارے میرے آقا کن کے لیے سواری بن گئے؟ جن کے لیے اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے حبیب آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ ساری کائنات ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے. وہ آقا نبی رحمت ان شہزادوں کو بٹھا کر میرے آقا مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں. ابو بکر دیکھ کر کہتے ہیں شہزادوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اے شہزادوں کیا عمدہ سواری ہے. اب میرے آقا نے
ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، ارے سوار بھی تو عمدہ ہے، سوار بھی تو عمدہ ہے۔ کون کہتے ہیں؟ میرے آقا کہتے ہیں، قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جب آقا کی زبان سے سنا کہ سوار بھی تو عمدہ ہے، اب ابو بکر کا وظیفہ ہی بن گیا، وظیفہ ہی بن گیا، اور بار بار کہنے لگے سوار بھی تو عمدہ ہے، سوار بھی تو عمدہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جانثاری تھی کہ میرے آقا کی مزاج شناس تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آقا کی مرضی دیکھتے اور آقا کو خوش کرنے کے لیے تڑپ اٹھتے۔ میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے بھی عمر میں بڑھ گئے الحمدللہ، لیکن ابو بکر صدیق ہے، آپ نے شہزادے کو کھاندے پر بٹھا لیا اور مدینے میں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق آپ امیر المومنین ہیں، اس بچے کو بٹھا کر لے جاتے ہیں؟ حسین ابن علی کو اپنے کھاندے پہ بٹھا لیا ہے، ارے کتنی بڑی فضیلت۔ ارے بولے فضیلت کی بات نہیں ہے، ارے یہ فضیلت حسین کی ہے جس نے مجھے دی ہے۔ میرے آقا کو میں نے دیکھا ہے کہ حسین کو ایسے ہی بٹھا کر بے تکلفی سے پھرا کرتے تھے۔ یہ تو میرے آقا کی سنت طیبہ ہے کہ مجھے یہ اعزاز مل رہا ہے کہ میں بھی آقا کی سنت پر حسین کو اپنے کھاندے پہ بٹھا کے گھما رہا ہوں۔ قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق کی محبتوں پر۔ برادران عزیز، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو پیغام دیا ہے، غیب دان نبی نے جو بتلایا ہے، غیب دان نبی نے بتلایا ہے کہ ہاں ہاں میرے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میرا تعلق کیا ہے، میرا تعلق کیا ہے میری اہل بیت سے، تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان آگاہ ہو جائیں اچھی طرح کہ حسین ابن علی کا مقام کیا ہے۔ درجہ اسی کا جس کو نبی نے درجہ دیا، رتبہ اسی کا جس کو نبی نے رتبہ دیا، حیثیت اسی کی جس کو نبی نے حیثیت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر ہے میرے آقا، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کثیر تعداد میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ خاتون جنت مالکنی دو جہاں اپنے ننھے ننھے شہزادوں کو نہلا کر دھلا کر تیار کرتی ہے، سرما لگاتی ہے، تیل ڈالتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، سرخ رنگ کی تہبندیں باندھ کر، دونوں بالکل کم عمر شہزادے ہیں۔ اب مسجد اپنے حجرے سے نکلے تو دوڑتے ہوئے میرے آقا کی منبر کی طرف بڑھنے لگے، منبر کی طرف بڑھنے لگے۔ دونوں شہزادوں کی یہ خواہش ہے کہ نانا رسول پاک کے پاس میں پہلے پہنچ جاؤں، میں پہلے پہنچ جاؤں۔ اب یہ چلے، دونوں کے قدم آپس میں مل جاتے ہیں، قدم مل گئے تو دونوں شہزادے ریت پر گر جاتے ہیں۔ قدموں کا ملنا تھا، دونوں شہزادوں کا ریت پر گرنا تھا۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اپنے منبر پر تشریف فرمائے، ہزاروں جانثار موجود ہیں۔ وہاں پر عورتیں تھیں، عورتوں نے انگلیاں کاٹی، یہاں پر سر کٹانے کو ہجوم ہوش مندہ ہیں۔ ارے وہ تو جانثاران مصطفیٰ اولین و سابقین تھے، مہاجرین و انصار تھے۔ آج بھی میرے آقا سید عالم کے جانثار اس روئے زمین پر ایسے موجود ہیں کہ آج اپنے آقا کی ناموس کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ تو اولین و سابقین تھے، اشارہ کرتے تو پلکوں کے بل جا کر شہزادوں کو اٹھا کر آقا تک پہنچا دیتے۔ لیکن میرے آقا سید عالم نے، ان کی شفقت، ان کی محبت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ بچے گرے ہوئے ہیں اور اشارہ کروں کہ بچوں کو لاؤ، بلکہ میرے آقا خود منبر سے اتر جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے میرے آقا ان شہزادوں کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے شہزادوں کو زمین سے اٹھاتے ہیں، ان کو لگی ہوئی ریت صاف کرتے ہیں، ان شہزادوں کو گود میں لیتے ہیں، منبر پر لا کر ایک جانب حسن کو، ایک جانب حسین کو بٹھا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھ رہے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اولاد کی محبت بھی عجیب چیز ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا کہ اولاد اور مال بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ میں لاکھ اپنے آپ کو روکنا چاہا پر روک نہ سکا، روکنا چاہا، لیکن حسن کی محبت، حسین کی محبت مجھے مجبور کر دی۔ میں دوڑتا ہوا گیا اور ان شہزادوں کو لے آیا۔ پھر میرے آقا نے خطبہ جاری رکھا۔ ارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو یہ بات ہم کو بتائی ہے کہ میرے آقا نماز میں ہے۔ میرے آقا نماز میں ہوتے تو میرے آقا کے شہزادے حسنین کریمین کا یہ طریقہ ہوتا
کہ کبھی میرے آقا کے قدموں سے چمٹ جاتے، کبھی ادھر کو نکلتے، کبھی ادھر سے نکلتے، آقا کے ارد گرد گھومتے رہتے۔ یہ طریقہ تھا، اور میرے آقا بھی ان کو منع نہ کرتے۔ میرے آقا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے اور صحابہ کی کثیر جماعت پیچھے ہوتی، اور یہ شہزادے میرے آقا سے کھیلتے رہتے، لپٹے ہوئے رہتے، چمٹے ہوئے رہتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، حسین ابن علی میرے آقا پر سوار ہو جاتے، میرے آقا پر سوار ہو جاتے۔ اب میرے آقا بھی سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، مولا تو بلند و بالا ہے۔ ارے حق بندگی ادا فرما رہے ہیں، حق بندگی ادا فرما رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے خوب تسبیح بیان کرتے ہوئے سجدہ طویل کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنا وقت گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا، مجھے یہ خیال ہوا یا اللہ کیا ہو گیا، مجھے بڑی تشویش ہو گئی۔ میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ حضور سجدے میں ہے، حسین حضور پر سوار ہے۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا، پھر میں سجدے میں گیا، پھر میرے آقا سجدے سے سر اٹھائے۔ نماز کے بعد میں میرے آقا نے کہا، بعض صحابہ نے سوال کیا، میرے آقا خلاف عادت اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل سجدہ؟ میرے آقا نے کہا کہ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، بلکہ حسین مجھ پر سوار ہو گیا تھا، مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور حسین زمین پر آ جائے، حسین زمین پر آ جائے۔ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ جس نے نبی کو اذیت پہنچائی اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور آخرت میں ذلت آمیز عذاب ہے، قرآن کا فیصلہ ہے اس کے لیے۔ جو نبی اپنی گردن اقدس سے شہزادے کو زمین پر آنا گوارا نہیں کرتے، کربلا میں حسین مظلوم جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے تو نبی پر کیا گزری ہوگی۔ اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا۔ برادران عزیز، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت ہے، والہانہ محبت ہے اپنے شہزادوں کے ساتھ، اور رہتی دنیا تک کے لیے بتلا رہے ہیں۔ کبھی مال کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی اولاد کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی تمہاری عزتوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی تمہاری اولادوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن تم ثابت قدم رہنا، میری محبتوں کو یاد کرنا، اور اہل بیت کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اہل بیت کی ساتھ رہنے میں ہی عافیت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، جو زندگی جاویدانہ ہے، جہاں پر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس زندگی کے لیے کچھ تیاری کرنا ہے۔ میرے آقا کی یہ شفقت پیغام دے رہی تھی انسانیت کو، لیکن پھر بھی کچھ بدبخت دنیا کے لالچی اس دنیا کے اندر اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ارے وہ محسن انسانیت ہے، میرا آقا محسن انسانیت ہے۔ تم تو بتوں کو پوجنے والے تھے، تم تو خدا کی معرفت سے کورے تھے، لیکن میرا آقا سید عالم نے تمہیں توحید دیا ہے، خدا کی وحدانیت دیا ہے، خدا کی پہچان دیا ہے، خدا کی عبادت کا سلیقہ بخشا ہے، تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، اس محسن انسانیت کے گھر کو صاف کر دیا ہے، ساری امت کو شرمسار کر دیا ہے، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی۔ برادران عزیز، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کبھی میرے آقا سید عالم نے بتلا رہے اے انسانوں، دیکھنا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سانسوں پر میرا احسان ہے۔ ارے جو کچھ تمہیں آج وجود ملا ہے یہ میرا صدقہ ہے، زندگی ملی ہے میرا صدقہ ہے، یہ کائنات بنی ہے تو میرے ہی لیے بنی ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، باعث خلقت ہو شاہا، تم نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، رب نہ یوں مخلوق کرتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے،
شہزادے آ گئے, کہتے ہیں نانا جان سے کہ نانا جان آج اونٹ کا کھیل کھیلنے کو دل چاہتا ہے, اونٹ کی سواری کرنے کو دل چاہتا ہے, اونٹ کی سواری کرنے کو دل چاہتا ہے. ننھے سے بچے کہتے ہیں کہ ہم اونٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں. میرے آقا نے چاہتے تو بے شمار اونٹوں کو منگوا لیتے اور سواری کہ ان کو سیر کروا دیتے, چاہتے تو بے شمار جانثاروں کو. کون سا صحابی ایسا نہ تھا جو میرے آقا حکم دیتے کہ میرے حسنین کے لیے اونٹ بن جاؤ, سارے صحابہ خوشی کے ساتھ اونٹ بن جاتے. زندگی بھر اگر میرے آقا کا حکم ہوتا کہ زندگی بھر اونٹ کی طرح دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر چلنا, تو صحابہ اس سے بھی انکار نہ کرتے, خوشی خوشی قبول کر لیتے. لیکن جب میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ننھی زبانوں کے ساتھ شہزادوں نے فرمائش کر دی, نانا رسول پاک سے, نانا جان ہم اونٹ پر سواری کرنا چاہتے ہیں, اونٹ کی سواری کرنا چاہتے ہیں. اب میرا آقا اللہ اللہ کیا منظر ہوگا, کیا منظر ہوگا. میرے آقا سید عالم بے تکلفی کے ساتھ اپنے دست اقدس کو ریت پر رکھ دیتے, بے تکلفی کے ساتھ اپنے دست اقدس کو ریت پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو بابا یہ تمہارا اونٹ حاضر ہے, لو بابا یہ تمہارا اونٹ حاضر ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ بن گئے تو دونوں شہزادے خوشی خوشی میرے آقا پر سوار ہو گئے. میرے آقا پر جب دونوں شہزادے سوار ہو گئے, اب میرے آقا آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. ایک شہزادے نے سوال کیا, اونٹ تو ہے نانا جان لیکن اونٹ کی نکیل کہاں ہے, اونٹ تو ہے نانا جان لیکن اونٹ کی نکیل کہاں ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زلف اطہر کو اٹھایا اور دیا کہ بابا یہ تمہاری اونٹ کی نکیل ہے, اگر تم اس کو سیدھے جانب موڑو تو یہ سیدھے جانب مڑ جائے گا, اگر تم اسے بائیں جانب موڑو تو یہ بائیں جانب مڑ جائے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں, صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیسا معاملہ ہے. سید عالم سفر کر رہے ہیں, ریت پر گھوم رہے ہیں اپنے شہزادوں کو. بولے کہ بابا بس ہے, بولتے کہ کبھی نہیں اور پھرنا ہے. بولے اچھا چلو اور چکر لگاتے ہیں. کبھی بچے کہتے, شہزادے کہتے کہ ہاں اب بس. میرے آقا پھر اپنے ہاتھوں کو اور زمین سے قریب کر دیتے, شہزادے اتر جاتے. کبھی شہزادے آ کر کہتے بابا جان ہمیں جھاڑ چڑھنا ہے. بولے لو بابا یہ تمہارا جھاڑ تمہارے سامنے ہے. اپنے دستے کرم ان ننھے ہاتھوں میں دے دیتے اور وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چڑھتے ہوئے سینے اقدس تک آ جاتے. سید عالم ان کو بوسہ دیتے, پھر اتار دیتے. سید عالم کی یہ محبتیں, یہ شفقتیں یاد کرو, سمجھو مسلمانوں کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اہل بیت کے ساتھ کیسی محبت تھی, کیسی محبت تھی. خلیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ, خلیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ. انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں, انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ابھی حسین ابن علی بہت کم سن بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا ان کے سر کو سونگتے, ان کے سر کو چومتے. جبرائیل امی آئے, سلام عرض کیا, اذن پایا, داخل ہوئے, بعد درود و سلام کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل بار بار حسین کو دیکھتے, حضور سے بات کرتے حسین کو دیکھتے, حضور سے بات کرتے حسین کو دیکھتے. میرے آقا نے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے, میرے بچے کو بڑا غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو جبرائیل بھی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے حسین کو شہید کر دیا جائے گا, یا آپ کے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. اس پر سید عالم کے آنکھ بھر آئے, کہنے لگے میرے حسین کو؟ بولے کون, آپ ہی کی امت شہید کرے گی, آپ ہی کی امت شہید کرے گی آپ کے حسین کو. میرے آقا نے آپ دیدہ ہو گئے, جبرائیل چلے گئے, میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں. خلیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ, انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں. کہا کہ خبردار اس کی قبر فاطمہ کو نہ ہونے پائے, لیکن فاطمۃ الزہرا کو یہ قبر پہنچ جاتی ہے. دوڑتے دوڑتے فاطمۃ الزہرا بھی آ گئی, علی مرتضیٰ بھی آ گئے اور کہنے لگے بابا جان کیا میری حسین کو شہید کر دیا جائے گا؟ آقا سید عالم نے کہا کہ اللہ کی مشیت یہی ہے. بولے پھر جب وہ بلک بلک کر خاتون جنت رونے لگی تو میرے آقا نے کہا فاطمہ یہ اس وقت کی بات ہوگی, نہ میں رہوں گا
نہ علی رہیں گے، نہ تم رہیں گے، نہ حسن ہوں گے، اس وقت میرا مظلوم حسین شہید کر دیا جائے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہادت حسین کے مقام خط لگائے حسین کی مٹھی لا کر دی جاتی ہے۔ آقا سید عالم اس مٹھی کو دیکھتے ہیں اور ام المومنین کے حوالے کرتے ہیں، بی بی ام سلمہ سے کہتے ہیں یہ قتل گائے حسین کی مٹھی ہے، تم رکھنا۔ میرا غیب داں نبی جانتے تھے کہ واقع کربلا کے وقت میری زوجوں ازواج میں سے کون رہیں گے باقی، اسی لیے بی بی ام سلمہ کے آپ نے حوالے کر دیا۔ ام سلمہ کے حوالے کیا ہے میرے آقا نے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عاشورے کے دن ظہر کے بعد خیلولہ کرتی ہے، مدینے میں سو رہی ہے، خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کی ریش مبارک میں ریت لگی ہوئی ہے، چہرے اقدس پر ریت لگی ہوئی ہے، آپ کے لباس مطہرہ پر ریت لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک شیشہ ہے جس میں خون ہے۔ میرے آقا سید عالم کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے ام المومنین نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا کہ میں قتل گائے حسین سے آ رہا ہوں، اس میں حسین اور آل حسین کا خون ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب سوئے تو وہی خواب دیکھتے ہیں۔ مدینے میں جب ام المومنین نے خواب کو بیان کیا، عبداللہ ابن عباس نے اپنے خواب کو بیان کیا تو کوہرام مچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ۔ آلے نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، اور جس کے لیے